تھی نا قتل و غارت بھی ہو جاتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہتھوں پہ گولی چلائی ماڈل ٹاؤن میں، ایک خاتون جو پریگننٹ تھی اس کے منہ پہ گولی مار کے اس کو مار ڈالا۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کی شکر گزار ہوں، اور میرے ساتھ جتنی یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں سب آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ آپ کی پروٹیکشن تھی ہمیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح ان مشکل حالات میں نہ کھڑے رہتے تو شاید حالات اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہوتے، اس سے بھی زیادہ خراب ہوتے، کیونکہ انہوں نے زد و کوب ان لوگوں کا کی، جیسے ہماری ایک ایم پی اے کو گھر سے گھسیٹا، اس کے پاس میڈیا نہیں تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ جہاں جہاں میرے ساتھ، کیونکہ میڈیا میرے کلینک میں بیٹھا تھا، 25 بندے اندر آئے، میڈیا کو دیکھتے ہی وہ باہر نکل گئے، کیونکہ آپ جو ہیں وہ آپ عوام کی نظر ہیں، آپ عوام کو دکھاتے ہیں ان کا صحیح چہرہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ان کا اصلی روپ، اس فاشسٹ حکومت کا، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو باہر کے ایجنڈے پہ آ کے یہاں قتل و غارت کر رہی ہے، اور جس طریقے سے ظلم اور پولیس کی بربریت ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے میری 72 سال عمر ہونے لگی ہے، ساری زندگی میں پروٹیسٹ کرتی رہی ہوں، اس طرح کی بربریت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور میرا خیال آپ سارے بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس طرح کی بربریت۔ اسلام آباد کے اندر ڈی چوک پہ 34,000 شیل، ٹیئر گیس کے 34,000 شیل برسائے گئے بچوں پہ، عورتوں پہ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے شکایت، میں نے کہا جی میں پرچہ لکھواؤں جو ذاتی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم نے پورا زور لگا دیا، 2 دن سے کوشش کر رہے تھے کہ شفیق آباد تھانے میں، آپ سب کے پاس وہ فوٹیج ہے، جس طریقے سے پہلے انہوں نے گاڑی سے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی، عورتیں پولیس نہیں تھی، ویمن پولیس نہیں تھی، مرد پولیس تھے، ہمیں گھسیٹ کے، اس کے بعد سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جس طریقے سے ڈنڈے برسائے، یہ تو سب کے پاس فوٹیج موجود ہے۔ ہم نے صرف یہی بات کہی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس کی انویسٹیگیشن کریں اور پتہ چلے نا یہ کون سے گلو بٹ ہیں جنہوں نے یہ ساری تباہی۔ میری اپلیکیشن وہاں نہیں ریسیو ہوئی، آپ سب نے صبح اس کی بھی فوٹیج چلائی ہے کہ میرے وکیل، اور میں اپنا عدنان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، یہ اپنے وکیل دوستوں کے ساتھ گیا اور وہاں ہماری کوئی شنید نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور پتہ چلا کہ ہمارے خلاف، نامعلوم شخصوں کے خلاف، وہ جو سارا قصہ ہے اس کی FIR درج ہوئی بھی ہے اس تھانے کے اندر ہمارے خلاف۔ مار بھی ہم کھائیں، ڈنڈے بھی ہم کھائیں، ہمیں گھسیٹا بھی جائے اور بے عزتی بھی کی جائے، عورت کے ساتھ آج تک کانسٹیٹیوشن کے مطابق مرد پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، راستہ ہماری ایم پی اے ان کے گھر کے اندر گھس کے ان لوگوں کے وہ دروازہ توڑ کے اندر گئے ہیں، اور وہ اس خاتون کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے آئے، اور آپ کے سامنے ہی تھا کہ جب حماد اظہر کے گھر میں باہر بیٹھی ہوئی تھی تو کیا حالات تھے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے سامنے ان کا صحیح چہرہ ایکسپوز ہونا چاہیے۔ یہ میں نے جو شکایت کی ہے، وہ جو ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے نا اوپر، جو قاتل ہے، جس نے پہلے قتل کیے، اس نے یہ جو آپ کے جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا اس کا بھی قاتل وہ تھا، اور خان صاحب نے اس دن اپنے پریس کانفرنس میں بالکل صحیح بات کی، کوتاہی ہم سے ہوئی۔ اگر یہ کنوکٹ ہو جاتا اور کنوکشن کے بعد اس کو سزا ہوتی تو کبھی کسی پولیس کی جرت نہیں ہونی تھی کبھی کسی خواتین پہ یا کسی بندے کے اوپر ہاتھ اٹھاتے۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلی جا رہی ہوں، اور یہ میں ثناء اللہ صاحب کو جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں میں بتانا چاہ رہی ہوں، ثناء اللہ صاحب ادھر آئیں ہمارے سامنے، وہ سارے پردے ہٹا کے آئیں آپ کو سامنے۔ جب ہم نے نا آپ کو پکڑ لیا نا ساری عورتوں نے، تو بھول جائیں جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے جس دن ہمیں موقع ملا۔ جو آپ نے تماشا بنایا، نہ آپ کو کسی بزرگی کا لحاظ، نہ کسی خاتون کا لحاظ، نہ کسی بچے کا لحاظ، گھر میں گھس کے جب آپ نے دروازے آپ کے پولیس نے توڑے، 10 سال کی بچی دیکھ رہی تھی کہ اس کو
چپیڑ ماری اس بچی کے منہ کے اوپر. وہ جو ہمارا فیصل بچہ شہید ہوا ہے, اس کی بیوی بتا رہی تھی یہ دروازہ توڑ کے اندر آئے, میں جانماز پہ بیٹھی, مجھے جانماز سے انہوں نے گھسیٹا. یہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف دب جائے گی. تحریک انصاف ان کا خیال تھا ممی ڈیڈی پارٹی ہے, بھول جائیں, ہم ممی ڈیڈی نہیں ہیں, ہم پاکستان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں. یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم نے کفن سر کو باندھ لیا ہے. ہم انشاءاللہ ان ظالموں کے ہاتھ کبھی پاکستان نہیں دی. یہ چور اچکے ڈاکو جتنے ہیں انشاءاللہ اگر ہم ہی ان کو بھگا دیں گے. اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے, وہ مریم نواز, تم تو بالکل ہی شرم کرو, جو تم نے ہمیں کہتی ہو کہ تم لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو ڈنڈے. میرے ساتھ میری بیٹی اور میری بہن, آپ سب نے دیکھا تھا نا, میری بیٹی اور میری بہن, میری گاڑی کے اندر ہم 3 لوگ تھے, میں تھی, میری بیٹی اور میری بہن. میرا سارا خاندان قربان ہونے کو تیار ہے. پر میں آپ کو بتا رہی ہوں, تمہارے بچے باہر بیٹھے ہوئے, تمہارے بچے ولایت میں عیاشی کر رہے ہیں ان پیسوں کے اوپر جو تم لوگوں نے پاکستان سے لوٹ کے کھایا. ہم انشاءاللہ آپ سے یہ سارا بدلہ, یہ پیسے واپس لیں گے, یہ عوام کا پیسے. ہم سارے مل کے آج آپ کے سامنے اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم اتنا جتنی مذمت کی جا سکتی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ میڈیا بھی اس بات کی مذمت کرے گا کہ اس 72 سال کے عرصے میں عورتوں پہ جس طرح ظلم ڈھایا گیا, یہ پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں اپیل کرتی ہوں سپریم کورٹ کو, یہ سو موٹو ایکشن کرنے والی بات ہے نا, پوچھے تو صحیح, پتہ تو کریں کہ پرامن ہم آ رہے ہیں اور ہم پہ جو ظلم کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا, کچھ تو پوچھئے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی سو موٹو ایکشن لیں گے, اور ہمارے لیے بھی اس پولیس سے جس نے یہ غنڈہ گردی کی ہے, جس نے لوگوں کو مارا پیٹا زد و کوب کیا, ہمارا ورکر اٹھا کے پل سے نیچے پھینک دیا, اس کو شہید کیا, آپ اس کی پوچھ گچھ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, میں عمران خان کی بڑی شکر گزار ہوں, میرا لیڈر ہے, کہ شکر ہے خدا کا, کیونکہ اس کو پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے, انہوں نے وہاں سے مڑ گئے. ورنہ میں آپ کو یقیناً بتا رہی ہوں ان کی پوری کوشش تھی کہ تصادم ہو جس کے اندر, اگر پولیس خدا نہ خواستہ مرتی ہے تو وہ بھی ہماری پولیس ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے اس کانسٹیبل کی جو مارا گیا اس کی اور اس کے بچوں کے لیے میرا دل روتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے مرنے پہ خوش ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ سب میرے ساتھ جو میرے ساتھ چل رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے اشتعال میں آئے جب ایک جگہ پولیس کا وہ ہٹایا گیا, اور پولیس کیونکہ کم تھی اور بندے زیادہ تھے, پولیس کی طرف بڑھے, میں اپنی گاڑی سے اتر کے میں نے ان سارے بچوں کو جا کے روکا. میں نے کہا ہاتھ نہ لگانا, کسی پولیس والے کو, پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ آپ کو روک نہیں رہے, آپ ہاتھ نہ لگانا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, میرے ساتھ میں ایم پی ہوں, میرے ساتھ ایم پی اے بیٹھی ہوئی, وہ آگے ایم پی اے بیٹھی ہیں, ایم این اے بیٹھے ہوئے, یہ سارے. ہمیں اسمبلی میں تحریک استحقاق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ پولیس والے نہ لکھیں ہماری رپورٹ, ہمارے پاس بتیرے فورم ہے, اور سب سے بڑا فورم اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ہمیں انصاف دے گا, جس طرح ان خواتین کے اوپر ساروں پہ ظلم ہوا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے, تحریک استحقاق کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ابھی زینب جو ہیں وہ پوری ڈیٹیل بتانے لگی ہیں. لیکن ایک بات پکی ہو گئی ہے